بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک محبت سے کر لیجئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ زندگی کے ہر جائز کام کے آغاز اور اختتام پر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک کرنا باعث برکت اور باعث رحمت ہے۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قدم بقدم ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل نسب کے بارے میں سن رہے ہیں، اور آج کے ہمارے موضوع میں ہیں معد۔ یہ عدنان کے صاحبزادے تھے۔ ان کے دوسرے بھائی عق یہاں سے ترک وطن کر کے یمن چلے گئے۔ معد کی عمر ابھی 12 سال تھی کہ بخت نصر نے عرب قبائل پر یلغار کر دی، جس کے بارے میں ہم نے پچھلی اقساط میں بھی سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 انبیاء ارمیہ اور بلخیہ علیہم السلام کو بذریعہ وحی مطلع کیا کہ میں نے اہل عرب پر بخت نصر کو مسلط کر دیا ہے، تاکہ وہ ان انبیاء کرام کے قتل کا ان سے انتقام لیں جنہیں اہل عرب نے بے گناہ قتل کر دیا ہے۔ معد بن عدنان کو یہاں سے نکال کر لے جاؤ، کیونکہ ان کی نسل سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہونے والے ہیں، جن کو میں آخری زمانے میں مبعوث کروں گا، اور ان کی ذات سے سلسلہ نبوت کو ختم کر دوں گا، اور ان کی برکت سے جو لوگ پستی میں گر پڑے ہیں ان کو بلندی تک پہنچاؤں گا۔ چنانچہ وہ معد کو بحفاظت نکال لائے۔ بخت نصر نے ان کو قتل کرنا چاہا تو ان انبیاء کرام نے اسے منع کیا اور اسے بتایا کہ ان کی نسل سے ایک جلیل القدر نبی پیدا ہونے والا ہے۔ بخت نصر کے مرنے کے بعد دونوں انبیاء کرام علیہ السلام انہیں لے کر مکہ آئے۔ اس طرح ایک مرتبہ اجڑ جانے کے بعد مکہ پھر آباد ہوا۔ مروی ہے کہ معد کو معد اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کے خلاف جنگ و جدال کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، اور جس کے ساتھ بھی جنگ آزما ہوئے ہمیشہ کامیاب و کامران لوٹے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس نور کی برکت تھی جو آپ کی پیشانی میں چمک رہا تھا۔ پہلا شخص کہ جس نے بنی اسماعیل کے شرف اور عزت کی بنیاد رکھی اور اس کا قلعہ تعمیر کیا، وہ عدنان کے فرزند معد ہی تھے۔ آپ نے تہامہ پر قبضہ کر لیا۔ آپ کے ہر حکم کی تعمیل کی جاتی تھی۔ عرب کا مشہور شاعر محلحل انہی کے بارے میں لکھتا ہے کہ ہمارا علاقہ تہامہ کل اس وجہ سے غنی اور خوشحال ہو گیا کہ وہاں معد کی اولاد رہتی تھی۔ نزار یہ معد کے بیٹے تھے۔ جب یہ پیدا ہوئے تو ان کی آنکھوں کے درمیان نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چمک رہا تھا، جسے دیکھ کر ان کے والد کی مسرت کی انتہا نہ رہی۔ اس نعمت کے نصیب ہونے پر شکر الہی بجا لاتے ہوئے انہوں نے بہت سے اونٹ ذبح کیے اور ایک دعوت عام کا اہتمام کیا، جس میں اپنے اور بیگانے، غریب اور امیر سب کو مدعو کیا گیا۔ اتنا کچھ خرچ کرنے کے بعد بھی اس نے کہا کہ اس نعمت خداوندی کا شکر ادا کرنے کے لیے میں نے جو کچھ خرچ کیا ہے وہ بہت حقیر چیز ہے۔ آپ اپنے زمانے میں تمام لوگوں سے حسین و جمیل تھے، اور عقل و فہم میں بھی کوئی ان کا ہمسر نہیں تھا۔ علامہ ماوردی اعلام النبوت کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ یہ فرزند بڑا بلند اقبال تھا۔ جس شاہی دربار میں تشریف لے جاتے بادشاہ خود ان کا احترام کرتے اور بڑی محبت سے پیش آتے تھے۔ مضر آپ کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی گئی ہے، یعنی آپ اپنے حسن و جمال کی وجہ سے دلوں کو اپنا شیدائی بنا لیتے تھے۔ جو شخص بھی ان کو دیکھتا تھا ان کا دیوانہ ہو جاتا تھا، کیونکہ ان کے چہرے پر نور مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جلوے ہر وقت ہوا کرتے تھے۔ دوسرے مورخین نے بھی ان کے حسن و جمال کی تعریف کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جمال صورت یعنی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ لحن داؤدی سے بھی نوازا تھا، یعنی آواز بھی بہت خوبصورت تھی۔ خودی کا آغاز انہوں نے ہی کیا۔
کہتے ہیں کہ ایک روز وہ اونٹ سے گر پڑے، ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، درد سے بیتاب ہو کر کہنے لگے وا یداہ وا یدا، کہ اے میرے ہاتھ، اے میرے ہاتھ۔ ان کے لہن کی کشش یعنی ان کے بولنے کی کشش تھی، آواز کی خوبصورتی تھی کہ جو اونٹ دور چراگاہوں میں چر رہے تھے وہ بھی ان کے پاس جمع ہو گئے۔ جب آپ صحت مند ہو گئے تو ہدی خوانی کا باقاعدہ آغاز کیا۔ ہدی خوانی اونٹوں کو چلانے کے لیے خوبصورت آواز میں جو گایا جاتا ہے، جو اشعار پڑھے جاتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے۔ یہ 4 بھائی تھے، مضر، ربیعہ، ایاد اور انمار۔ ان کے والد نزار جب فوت ہونے لگے تو انہوں نے وصیت کی کہ اے میرے بیٹو، یہ سرخ رنگ کا قبا اور اس سے متعلقہ چیزیں ایاد کی ہیں، ندوہ مجلس اور اس سے متعلقہ چیزیں انمار کی ہیں۔ اگر کسی بات پر تم میں اختلاف پیدا ہو جائے تو فیصلے کے لیے نجران کے افعی جرہمی کے پاس چلے جانا اور اس سے اپنے جھگڑے کا فیصلہ طلب کرنا۔ اتفاق سے تقسیم جائیداد میں باہمی اختلاف پیدا ہو گیا۔ باپ کی وصیت کے مطابق وہ نجران روانہ ہوئے تاکہ افعی جرہمی سے اس تنازع کا فیصلہ کرائیں۔ سفر کے دوران مضر نے گھاس دیکھی جس کو کسی اونٹ نے چرا تھا۔ کہنے لگے جس اونٹ نے اس گھار کو چرا ہے یعنی کھایا ہے وہ کانا ہے۔ ربیعہ نے کہا کہ وہ لنگڑا ہے، ایاد نے کہا کہ وہ دم کٹا بھی ہے، انمار نے کہا کہ وہ بھاگا ہوا بھی ہے۔ اس گفتگو کے بعد وہ تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ انہیں ایک شخص ملا جس نے کجاوا سر پہ اٹھایا ہوا تھا۔ اس نے ان سے اپنے اونٹ کے بارے میں پوچھا، کیا آپ لوگوں نے دیکھا ہے؟ انہوں نے پوچھا کہ کیا وہ کانا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ ربیعہ نے کہا کیا وہ لنگڑا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ ایاد نے کہا کیا وہ دم کٹا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ انمار نے کہا کیا وہ بھاگا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا، اس شخص نے کہا کہ ہاں۔ تو وہ کہنے لگا خدارا بتائیے میرا اونٹ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا بخدا ہم نے اس کو نہیں دیکھا۔ بدو نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر دیکھے اس کے تمام نشانات تم نے بتا دیے؟ وہ بھی ان کے ساتھ چل پڑا کہ افعی سے اپنے اونٹ کا فیصلہ کروائے گا۔ جب اس کے پاس پہنچے تو سب سے پہلے اونٹ کے مالک نے اپنا دعویٰ پیش کیا کہ ان لوگوں نے میرا اونٹ دیکھا ہے لیکن مجھے بتاتے نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ افعی نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ لوگوں نے اسے نہیں دیکھا تو اس کی ساری نشانیاں کیسے گنوا دی ہیں؟ تو مضر نے کہا کہ جب میں نے اس گھاس کو دیکھا کہ جس کو اس اونٹ نے چرا تھا تو وہ ایک طرف سے چری ہوئی تھی، دوسری طرف سے جوں کی توں لہلہا رہی تھی، تو میں نے سمجھ لیا کہ وہ اونٹ کانا ہے۔ جو دیکھا ہے اسے چر لیا اور دوسری طرف جو اس نے نہیں دیکھی چھوڑ دی۔ ربیعہ نے کہا کہ اس کے ایک پاؤں کے نشان بالکل واضح تھے، دوسرے پاؤں کے نشان ادھورے تھے۔ میں نے سمجھ لیا کہ یہ لنگڑا ہے۔ ایاد نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ اس کی مینگنیاں صحیح سلامت ہیں، تو میں نے سمجھ لیا کہ اس کی دم کٹی ہوئی ہے، ورنہ اس کی مینگنیاں ٹوٹی ہوئی ہوتی۔ انمار نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ اس نے گنجان گھاس چرنے کے لیے منہ ڈالا ہے لیکن اسے ادھورا چھوڑ کر آگے نکل گیا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ اونٹ بھاگا ہوا ہے، اس لیے اطمینان سے گھاس کو نہیں چر رہا۔ یہ سن کر اس جرہمی نے اونٹ کے مالک کو کہا کہ جاؤ اپنا اونٹ تلاش کرو، ان کے پاس تمہارا اونٹ نہیں ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں اور کیوں آئے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ہم نزار بن معد کے فرزند ہیں اور اپنے باہمی جھگڑے کا فیصلہ کرانے کے لیے تمہارے پاس آئے ہیں۔ اس جرہمی نے کہا کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ اس قدر فہم و فراست کے مالک ہوتے ہوئے، اس قدر عقل مند ہوتے ہوئے آپ میرے پاس آئے ہیں۔ پھر اس نے ان کی پرتکلف دعوت کی، آخر میں شراب پیش کی۔ کھانے پینے سے فارغ ہوئے تو مضر نے کہا کہ ایسی بہترین شراب عمر بھر کبھی نہیں پی، کاش کہ اس کے انگور کی بیل قبر پر نہ اگی ہوئی ہوتی۔
ربیع نے کہا کہ ایسا لذیذ گوشت آج تک نہیں کھایا، کاش کہ اس بکری کی پرورش کتیا کے دودھ سے نہ کی گئی ہوتی۔ ایاد نے کہا کہ میں نے آج تک ایسا آدمی نہیں دیکھا، کاش کہ اس کی نسبت غیر باپ کی طرف نہ کی گئی ہوتی۔ انمار نے کہا کہ میں نے آج تک ایسی گفتگو نہیں سنی جو ہمارے مقصد کے لیے مفید ہو۔ جرہمی نے ان کی باتیں سنی اور حیرت کی تصویر بن گیا۔ پھر وہ اپنی ماں کے پاس گیا اور کہا کہ سچ بتاؤ، میں کس کا بیٹا ہوں؟ اس نے بتایا کہ میں ایک سردار کی منکوحہ تھی، وہ لاولد تھا، میں نے مناسب نہ سمجھا کہ وہ لاولد مر جائے، چنانچہ میں نے ایک شخص سے بدفعلی کی جس سے تو پیدا ہوا۔ اس نے اپنے ناظم مطبخ یعنی باورچی خانے کا جو سربراہ تھا اس سے شراب کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں نے تیرے باپ کی قبر پر انگور کی ایک بیل لگائی تھی، اس کے انگوروں سے یہ شراب کشید کی گئی۔ اس نے اپنے چرواہے سے گوشت کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ بکری نے بچہ جنا اور مر گئی، میں نے اس میمنے کی پرورش ایک کتیا کے دودھ سے کی۔ جرہمی ان کی ذہانت و فسانت کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پھر اس نے ان کا دعویٰ سنا، یعنی جو وہ جس فیصلے کے لیے آئے تھے وہ ان کے اختلافات سنے اور ان کا فیصلہ کر دیا۔ اس ایک واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کریم نے اپنے رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد کو حسن و جمال کے ساتھ ساتھ فہم و فراست، عقل مندی اور دانش مندی میں بھی سرفراز فرمایا تھا۔ حدیث شریف میں ہے کہ ربیہ اور مضر کو برا بھلا مت کہو کیونکہ وہ دونوں مومن تھے۔ دوسری روایت میں ہے کہ مضر کو برا بھلا نہ کہو کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین پر تھا۔ مضر کی قبر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ روحا علاقے میں ہے۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قدم بقدم جاری ہے۔ محمد الرسول